وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے۔ فرعون، پھر عبادت کو کہتے ہیں، اور اون سورج کو کہتے ہیں۔ یہ کمبخت خود سورج پرست تھا، روزانہ سورج کے سامنے کھڑے رہ کے دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ عزت رکھ۔ فرعون، فرعون کا نام کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں ریان ابن ولید، ریان ابن ولید۔ 650 سال اس کی کل عمر تھی، 650 سال، 450 سال تک اس کو نہ بیماری ہوئی نہ درد ہوا، تو اس کو خیال آیا کہ شاید میں ہی خدا ہوں۔ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ خدا تو آپ بن گئے، آپ کا کوئی پیغمبر بھی ہے؟ اس نے کہا پیغمبر تو ابھی سوچا نہیں ہے۔ کہا مجھے بنا لو، میں آپ کی پیغمبری کروں گا۔ تو مصر میں قحط سالی پڑ گئی، لوگ بہت پریشان ہوئے، سب لوگ فرعون کے پاس آئے کہ آپ ہمارے خدا ہیں اور فصلیں تباہ ہو رہی ہے، بارش برساؤ۔ اس نے ابلیس کو کہا کہ بارش کی ضرورت ہے، کہا بے فکر رہو۔ رات کو شیطان نے اپنے لاکھوں شیطانوں کو حکم دیا کہ اوپر چڑھ جاؤ اور پیشاب شروع کر لو۔ لاکھوں شیطان اوپر چڑھے اور مصر پر پیشاب کر گئے۔ صبح جب لوگ اٹھے تو زمین گیلی تھی، خوش ہو گئے کہ واقعی خدا تو ہے، بارش برسا سکتا ہے، لیکن بدبو بہت زیادہ تھی، تعفن پھیل گیا۔ تو لوگ دوبارہ فرعون کے پاس آئے اور کہا کہ بارش تو برسائی لیکن عجیب بارش ہے، بدبو بہت زیادہ ہے، ایسی بارش برساؤ کہ بدبو ختم ہو جائے۔ فرعون نے ابلیس کو طلب کیا کہ یہ تم نے کیسی بارش برسائی؟ شیطان نے کہا خدا خود بنا ہوا ہے اور بارش مجھ سے برساتا ہے اور شرم نہیں آتی، میری بارش اس طرح ہی ہوگی، جب بھی ضرورت ہوگی یہی میری بارش رہے گی، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ فرعون کا نام عربی کتب کے اندر تو ریان ہے، لیکن استاذ محترم امام التاریخ والادب مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرعون کا نام تھا طوط نامون، طوط نامون۔ زیادہ اونچا کہہ دوں گا تو کوئی عورت بچے کا نام رکھ لے گی، طوط نامون۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میرے بیٹے کا قرآن میں نام رکھ لو، میں نے کہا جہنم رکھ دو، وہ چلا گیا۔ 15-20 دن بعد آیا، کہنے لگا آپ نے نام رکھا ہے، لوگ اعتراضات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہا جہنم۔ میں نے کہا میں نے نہیں رکھا ہے۔ تو ایک ساتھی کھڑا تھا، اس نے کہا یہ اس دن آیا تھا نا، آپ کسی معاملے میں ناراض تھے تو غصے ہو گئے، آپ نے کہا جہنم رکھو، قرآن میں ہے۔ ایسے کمکل اس کو واقعتاً جہنم نام تجویز کر لیا۔ کہا مفتی صاحب نے قرآن میں دیکھ کے بتایا ہے۔ وہ قرآن میں دیکھ کے بتانا نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، پاگلو۔ یاد کرو جب میں نے بچایا تم کو فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچا رہے تھے تم کو طرح طرح عذاب یا بہت بری تکلیف ہے۔ وہ عذاب یہ تھا، یذبحون ابناءکم، قتل کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے اس طرح ہونے میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ کہتے ہیں کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب کبھی کبھی کافر کا بھی نشانے پر ہو جاتا ہے، کہ بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر آنے والا ہے اور اس کے ہاتھوں میری سلطنت ڈوب جائے گی اور فرعونیت ختم ہو جائے گی۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں نارینہ اولاد
بچہ نہ چھوڑا جائے۔ تو 1 سال جب خواب دیکھا نہیں تھا، حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور اگلے سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، فرعون کا حکم زور پر تھا اور ہر طرف ایجنسیاں پھیلی ہوئی تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ بچے کو کپڑے میں لپیٹو، صندوق میں بٹھاؤ اور صندوق کو دریا میں چھوڑو، اللہ بچا دے گا۔ چلتے چلتے وہ صندوق فرعون کے گھر پہنچ گیا، اور اس کے نوکروں نے کھولا اور فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی عاشق ہو گئی۔ اور قرآن کہتے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں نے آپ کے لیے محبت کے فیصلے کر لیے، جو دیکھے وہ عاشق ہو جائے، جو دیکھے وہ عاشق ہو جائے۔ اس دوران جب بچے قتل ہو رہے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑتے تھے، تو لڑکیوں سے تو دنیا آباد نہیں ہوگی، دنیا تو مردوں سے آباد ہے۔ بعض علاقوں میں جانا ہوا، وہاں مدرسۃ البنات اور مدرسۃ البنات، اور جہاں 800 طلباء مسافر پڑھتے تھے وہاں بھی بنات آ گئی ہے۔ تو میں نے تقریر میں کہا کہ ٹھیک ہے ہماری بیٹی اور بہنوں کو پڑھانا، مگر اصل محنت بنون پر کرو۔ اگر یہی صورتحال ہوئی تو جمعہ کون پڑھائے گا، عید کون پڑھائے گا، یہ تمام مردوں والے بڑے بڑے کام یہ کون کرے گا؟ کہ 1000 عورتیں اکٹھی ہو جائے، ایک مرد کا کام نہیں کر سکتی۔ ایک فتنہ آخر زمان ہے، اقرأ 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 اقرأ، اب بس پیسے لوٹنے کے ترکیبیں ہیں اور چال بازیاں ہیں، اور دیوبندیت گلی کوچوں میں کوڑی اور ادیلوں کے دام بک رہی ہے۔ کوئی نہیں ہے کہ اس فساد کو روکے۔ ظاہر مسافر طلباء پر خرچ ہوتا ہے، ہمارے دور تفسیر پر صرف 45 دن میں 30 لاکھ کا خرچہ ہے، اندازہ لگاؤ، اور سال بھر میں 1 کروڑ سے متجاوز اخراجات ہیں۔ لیکن اگر اس کی جگہ وہ اغرا و اغرا اغرا و اغرا، تو ان سے تو فیس لینا پڑتا ہے۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے باپ کی طرف منسوب ہے اور وقف اداروں کے اندر کوچنگ سینٹر چلا رہا ہے، اور شرم و حیا نہیں ہے۔ وہ تمام طلباء جو مجھ سے پڑھے ہوئے فاضل ہے اور انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ میری طرف نسبت جائز نہیں ہے، میرے شاگرد نہیں ہے آپ، میں اس کے سخت خلاف۔ آپ مسافروں کو پڑھائے، بے شک بنات کو بھی پڑھائے، لیکن دنیا کے سطح پر واحد ادارہ ہے احسن العلوم، جس کے کسی شعبے میں فیس نہیں ہے، بنات سے بھی نہیں۔ بڑی بڑی سیٹانیاں آتی ہے، یہ عقل خدا ان کو دے کہ وہ مدرسے کا تعاون و مدد کر لے، اور ہم وہ نہیں ہے کہ ان سے فیس مانگے۔